درود شریف بہت سے فضائل کا حامل ہے، بہت سی فضیلتیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل رہا تھا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں، اما یرضی کا یا محمد، اے محمد کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کر سکتی کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ فرما رہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی خوشی کے اثر چہرے مبارک سے نظر آ رہا تھا، اور روایت صاف موجود ہے، آپ نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس کے 10 گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات جنت میں بلند ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ کتنا اونچا عمل ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت کو نازل فرما، تو 10 رحمتیں اللہ ہمارے اوپر نازل کر دیں گے۔ وہ محبوب کہ جن پر تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی کروڑوں رحمتیں اتر ہی رہی ہیں، وہ تو ہر وقت رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی رحمت۔ دنیا میں بھی ان پر رحمتیں اتر رہی تھیں، آج بھی ان کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں اللہ کی ہر آن ہر گھڑی بارش کے قطرات سے زیادہ برس رہی ہیں۔ لیکن اگر میری دعا شامل ہو گئی تو مجھے انعام کیا ملے گا کہ 10 رحمتیں پہلے میرے اوپر اتر جائیں، 10 چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا عمل ہے، کتنا اونچا عمل ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کی مرضی ہے، جو جتنا زیادہ چاہے درود شریف کا خزانہ جمع کر لے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اور شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو درود شریف پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل کو بیان فرمایا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون شخص ہوگا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی عبادت، نفلی جو عبادت ہیں اس میں اوراد و وظائف جو میں کرتا ہوں اس میں سے کتنا حصہ میں آپ کے اوپر درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی نفلی اوراد و وظائف کا 1/3 حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اچھا میں اپنے اوراد و وظائف کا آدھا حصہ صرف آپ پر درود پڑا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اچھا میں اپنے اوراد و وظائف کا 2/3 حصہ صرف آپ پر درود شریف پڑا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر تو میں سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انعام بیان فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اللہ تجھے 2 انعام دیں گے، ایک تو سارے تیرے غم ختم ہو جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا فرمایا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آج غموں میں ہم میں سے کون مبتلا نہیں ہے؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی زندگی میں غم چھایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ کسی کو روزی کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو اولاد کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی بیماری کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال ڈل رہا ہے، صحت ڈل رہی ہے، کوئی اور نعمت چھینی جا رہی ہے۔ غم میں ہر ایک مبتلا ہے، غم میں ہر شخص پریشان ہے۔ تو غموں سے نجات کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کہ جو کثرت سے پڑھے گا اس کے سارے غم ختم اور اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔